السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کی جانب سے یہ ہمارا ہفتہ واری پروگرام درس ہشت بہشت راہ سلوک و تزکیہ نفس کے نام سے آپ کی خدمت پہ پیش کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اس درس میں ہم کتاب ہشت بہشت سے استفادہ کرتے ہیں، جو کہ خواجگان چشت کے مبارک ملفوظات کا مجموعہ ہے، اور اس کتاب میں جو پہلا حصہ پہلی کتاب ہے انیس الارواح نام سے، جو کہ حضور خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ملفوظات کا مجموعہ ہے، اور ان ملفوظات کو جمع فرمایا ہے حضور خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور اسی کتاب سے ہم استفادہ کی برکتیں حاصل کر رہے تھے۔ 8ویں مجلس تک ہم نے استفادہ کیا تھا، 9ویں مجلس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سخن در کسب افتاد بود، کہ 9ویں مجلس میں کسب کرنے، روزی کمانے، محنت کرنے، رزق تلاش کرنے سے متعلق گفتگو رہی ہے۔ اب ناظرین کرام، کہ رزق حلال تلاش کرنا اور رزق حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، رزق حلال کے تلاش کرنے کی فضیلتیں کیا ہیں، اور حرام مال سے بچنے کا حکم کیا ہے، اور حرام مال کے استعمال کرنے پر وعیدیں کیا ہیں، پہلے ہم اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں، پھر انشاءاللہ العزیز حضرت کے جو مبارک ارشادات ہیں ہم اس کی طرف آئیں گے۔ کہ سب سے پہلے تو یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ مولا تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں روزی تلاش کرنے سے متعلق احکامات کو بیان فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ نبا میں بیان فرمایا گیا کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے دن کو روزی تلاش کرنے کے لیے، کمائی کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اور ایسے ہی سورۃ الجمعہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ تم زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ رب العزت کے فضل کو تلاش کیا کرو۔ اور بھی آیات مبارکہ میں مولا تعالیٰ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے، حلال روزی کمانے کے احکام صادر فرمائے گئے۔ ہم یہاں پر بطور اختصار ان 2 آیات مبارکہ پر اکتفا کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں دونوں آیات مبارکہ میں مولا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایک آیت پاک میں کہ دن کا وقت، دن کے اجالے میں ہم نے اس وقت کو کمائی کرنے، روزی تلاش کرنے، رزق حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دن کا وقت آدمی کو محنت کرنی چاہیے، مشقت کرنی چاہیے، رزق حلال کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی فرمایا گیا کہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ تم وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اور اس کے لیے تمہیں سفر کرنا پڑے، تمہیں زمین پر پھیلنا پڑے، ایک مقام سے دوسرے مقام جانا پڑے تو تم سفر اختیار کرو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے، یہاں پر ایک خاص بات یہ بیان فرمائی گئی کہ مولا تعالیٰ نے یہاں رزق تلاش کرنے، روزی کو تلاش کرنے کا حکم نہیں فرمایا، مولا تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ اور فضل کیا ہوتا ہے؟ جو آدمی کو اس کی محنت سے اضافہ اور زائد دیا جائے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آدمی جب
رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے، کسب کرتا ہے، اور ایک مقام سے دوسرے مقام پر وہ سفر کرتا ہے اور اس پر محنت اور مشقت کرتا ہے، تو مولا تعالیٰ اس نے جتنی محنت کی ہے اتنا نہیں عطا کرتا، جتنی محنت کی اتنا ہی ملے گا، تو اس کو عدل کہتے ہیں۔ اور رب فرما رہا ہے کہ تم زمین پر پھیل جاؤ اور عدل نہیں، مولا کا فضل تلاش کرو، یعنی مولا تعالیٰ کی حکم پر اگر تم رزق حلال کو تلاش کرنے کے لیے محنت اور مشقت کرتے ہو تو مولا تعالیٰ اس پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ تمہاری محنتوں سے زیادہ تم کو عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ الکاسب حبیب اللہ، کہ محنت کرنے والا، رزق حلال تلاش کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حلال رزق کے تلاش کرنے کے لیے محنت اور مشقت کرتا ہے، حلال رزق کو ڈھونڈتا ہے، تو مولا تعالیٰ اس کو اس کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ پروردگار عالم ایسے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اب آئیں ایسے ہی حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ارشادات بھی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں جس کو حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب میں اپنے مبارک ارشادات میں ذکر فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کہ طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، المعجم الکبیر کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال رزق کو، روزی کو طلب کرنے والا، حلال رزق کا طلب کرنا فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت پر رزق حلال کا طلب کرنا فرض ہے۔ اسی پر فقہائے کرام صراحت کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرائض کے بعد رزق حلال کا تلاش کرنا خود بھی ایک فرض ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اسی بات کا حکم بیان فرمایا ہے۔ یعنی آدمی کو، جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو عبادت کی غرض سے پیدا فرمایا ہے۔ تو فقہائے کرام نے صراحت فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مولا تعالیٰ نے رزق اور مال و دولت سے سرفراز فرمایا ہے تو آدمی کو مال میں اضافے کے لیے اس میں کوشش کرتے ہوئے رہنا اور عبادت سے غافل ہونا، یہ اس کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر مولا تعالیٰ نے اس کی روزی روٹی کا انتظام فرما دیا، مال و دولت سے سرفراز فرمایا ہے، تب تو آدمی کو اب اپنی معیشت سے بے فکر، بے نیاز ہوتے ہوئے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں صرف کرنا چاہیے۔ اور اگر اس کی ذریعے معاش کچھ نہیں ہے، مال اور دولت اس کے پاس جمع نہیں ہے اور وہ روزی کی تلاش کرنے کے لیے محتاج ہے، تب پھر اس کے لیے روزی کا تلاش کرنا خود بھی اس کی عبادت میں اس کو شمار فرمایا گیا۔ اس بات کو، حقیقت کو اچھی طرح سمجھ جائیں کہ اگر مال و دولت کی فراوانی اللہ نے عطا فرمائی ہے تو مال کو زیادہ کرنے اور جمع کرنے کی غرض سے اور مال کی طلب میں سرگرداں رہنا اور محنت کرنا، عبادت سے غافل ہو جانا، یہ بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے، معیوب بات ہے۔ اور اگر رزق تلاش کرنے اس کے اوپر لازم ہے، کوئی مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے، تب تو اس کے لیے روزی کو تلاش کرنے کو بھی عبادت میں بیان فرمایا گیا۔ جیسے کہ خود حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ حلال مال کا طلب کرنا فرائض کے بعد ایک فرض ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ جو فرائض ہیں، ان کے بعد رزق حلال کا تلاش کرنا خود میں ایک فرض ہے۔ اگر آدمی معیشت سے بے نیاز ہو کر عبادت میں وقت لگائے اور اس کی ذرائع آمدنی محدود ہو جائے یا اس کی گزر بسر کے لیے اسباب اس کے پاس ختم ہو جاتے ہوں، تو ایسی صورت میں رزق حلال کے تلاش کرنے کے عمل کو چھوڑنا یہ ایک فرض کو چھوڑنے جیسا گناہ کا عمل ہے۔ تو لہذا روزی روٹی کا تلاش کرنا ہماری ذمہ رکھا گیا ہے، حلال روزی کا تلاش کرنا
فرض کاموں کے بعد، فرض عبادتوں کے بعد خود میں ایک فرض کام بتایا گیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ایسے ہی آپ دیکھتے جائیں کہ رزق حلال تلاش کرنے پر فضیلتیں بھی بیان فرمائی گئی ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی رزق کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، تو سب سے بہترین کھانا، سب سے بہترین رزق، سب سے بہترین روزی یہی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی کھائے۔ اس سے بہتر کوئی لقمہ نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی رزق نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی روزی نہیں ہو سکتی۔ حبیب کردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما اکل احد طعاما قط، کہ کسی نے بہترین کھانا نہیں کھایا اس کھانے سے بہتر جو کہ اپنے ہاتھ کے عمل سے کھایا جاتا ہے، یعنی آدمی اپنی ہاتھ کی کمائی، محنت اور مشقت کر کے اور رزق حلال کو تلاش کرنے کے لیے جد و جہد کر کے جو کچھ کماتا ہے، وہ کمائی سے جو لقمہ کھاتا ہے وہ لقمے سے بڑھ کر کوئی اور لقمہ نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم کیا ہوا، ہمیں اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی کو کھائے، یہی سب سے بہترین لقمہ ہے۔ اگر میں اپنے ہاتھ کی کمائی کے بجائے کوئی ایسے شارٹ کٹ یوز کیے جاتے ہوں یا پھر ایسے راستے اختیار کیے جاتے ہوں جس میں ایزی منی جس کو کہا جاتا ہے، تب پھر وہ یقیناً بہترین لقمے سے، اچھی روزی سے، پاک رزق سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ النَّبِيَّ اللَّهَ داؤد علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ اپنی مشقت، اپنے ہاتھوں کی محنت کی روزی اور روٹی کو کھایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت، یہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ دیکھیں رزق حلال ایک لقمے کی کیا قدر و منزلت ہے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین لقمہ یہ ہے۔ ہمارے نزدیک لقمہ اچھا کون سا ہوتا ہے؟ جس کا ذائقہ بڑھا ہوا ہو۔ ہمارے نزدیک وہ لقمہ اچھا سمجھا جاتا ہے کہ جس کا ٹیسٹ بڑھا ہوا ہو۔ ہمارے نزدیک وہ لقمہ بہترین سمجھا جاتا ہے جو کہ وافر مقدار میں ہو اور مختلف انواع و قسم کی نعمتیں رکھی ہوئی ہوں۔ مگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ روزی جو کسب کے ذریعے حاصل کی جائے، ہاتھ کی کمائی والی ہو، سوکھی روٹی بھی کیوں نہ ہو، سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا دنیا جہاں کی نعمتوں اور اس کے لقموں سے بہتر ہے۔ اور پھر اگر کوئی رزق حلال کو اختیار نہیں کرتا، رزق حلال سے محروم رہ جاتا ہو، تب تو پھر وہ یقیناً بہت ساری بہتریوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور پھر یقیناً وہ اللہ کے بڑے فضل سے، بڑے کرم سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں آپ دیکھتے جائیں۔ فضائل رمضان میں یہ حکایت کو بیان فرمایا گیا ہے کہ حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ کوفہ میں ایک جماعت ایسی ہے جو مستجاب الدعوات ہے، یعنی وہ جو کوئی دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ ان کی زبان میں اتنا اثر ہے کہ جس کسی کے لیے وہ اپنی زبان کو ہلا دیتے ہیں، مولا تعالیٰ وہ حاجت، وہ ضرورت کو پوری فرما دیتا ہے۔ وہ کسی کے لیے رزق طلب کریں تو مولا اس کو رزق عطا کر دیتا ہے۔ وہ کسی کے لیے صحت مانگے تو مولا اس کو صحت عطا کر دیتا ہے۔ وہ کسی کے لیے منصب مانگے تو مولا اس کے لیے منصب کا انتظام فرما دیتا ہے۔ ایسی مستجاب الدعوات لوگوں کی جماعت حجاج بن یوسف نے، اور ان کی عادت یہ تھی کہ وہ اگر کوئی ظالم بادشاہ حکمران ہوتا تو پھر وہ لوگوں کی فلاح و بہبودی کی خاطر، لوگوں کی بھلائی کی خاطر اس ظالم بادشاہ کے شر سے بچنے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، تو وہ ظالم بادشاہ یا تو ختم ہو جاتا یا پھر وہ وہاں سے در بدر کر دیا جاتا، یعنی کسی اور بادشاہ کے ذریعے اس سے حکومت اور سلطنت چھین لی جاتی۔ حجاج بن یوسف جو کہ خود ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، جب اس کو یہ بات پتا چلی کہ یہ ایک جماعت ہے، مستجاب الدعوات ہیں، یہ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے، اور یہ ظالم بادشاہوں کے خلاف دعا کرتے ہیں،
तो उसने जैसे ही कूफा में आया तो उसने इन बुजुर्गों की दावत कर दी और उनको अपनी दावत अपने दस्तरखान से कुछ लुक़मे खिलाए और फिर उनको अपने हाथ से रुखसत कर दिया। उसके बाद अपने दरबारियों से कहने लगा कि अब मुझे इनकी दुआ से कोई नुकसान नहीं हो सकता। दरबारियों ने पूछा कि ये तो बड़े मुस्तजाब दावत थे, बारहा लोगों ने तजुर्बा किया है, ये जो भी कहते हैं जिसके हक में दुआ करें उनके हक में दुआ कबूल हो जाती है, जिसके खिलाफ दुहाई हाथ उठा दे मौला उसके खिलाफ इनके उठे हुए हाथों की बरकत से मौला ताला इनकी दुआओं को कबूल करता है, और ये जिसके खिलाफ हाथ उठाते हैं उसको हुकूमत और सल्तनत से महरूम फरमा देता है। इसका तो बारहा तजुर्बा हो चुका है, मगर तुम इनकी दुआ के असर से कैसे बच सकते हो? तो हज्जाज बिन यूसुफ ने बताया कि मैंने इन्हें हराम जराए से आने वाली जो आमदनी थी उस आमदनी के लुक़मे इनको खिला दिए हैं। इनकी जुबान में असर क्यों था? इसलिए कि हलाल खाते थे, हलाल रोजी अपने गले से नीचे उतारते थे, हलाल रिस्क को तलाश करते थे, तो मौला ताला ने इनकी जुबान में असर अता फरमाया था। मैंने क्या किया? मैंने इनको अपने यहां बुलाकर इनको हराम माल में से खिला दिया है। अब जब हराम माल इनके पेट में उतर गया तो अब ये मुस्तजाब दावत होने की जो बरकतें इनको हासिल थी वो अब खत्म हो चुकी हैं। अब ये मेरे खिलाफ दुआ करेंगे तो इसका कोई नुकसान मुझको नहीं पहुंचने वाला है। नाज़रीन कराम, इससे दो बातों का पता चलता है। एक बात तो ये कि यकीनन हराम माल की कमाई से आप देखें कितना बड़ा नुकसान है। आज हम में से अक्सर की शिकायत है कि हम अल्लाह के हुज़ूर दुआएं करते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमें अपनी दुआओं की कबूलियत का कोई आसार नजर नहीं आते। हम जिस मसले में भी हाथ उठाते हैं वो हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। क्या वजह है? तो आप देखें, सीधी सादी बात यही है कि हमारे लुक़मे हलाल के नहीं रहे, हमारे लुक़मों में हराम की आमिज़ें हो चुकी है। जरूरी नहीं है कि आदमी हराम जरिए से ही हराम माल कमाए, बल्कि बाज़ मर्तबा होता यह है कि वो हलाल रोजी तलाश करने के लिए निकलता है, लेकिन कुछ काम ऐसे कर लेता है जिसकी वजह से उसकी आने व होने वाली आमदनी हलाल के बजाय हराम हो जाती है। जैसे कि माल के बेचते हुए किसी को धोखा देना, माल के ऐब को छुपाकर माल को बेचना, या फिर मामलेदारी में झूठ का इस्तेमाल करना, ये वो काम है। आदमी हलाल काम ही कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कसब कर रहा है, लेकिन उसने तिजारत के लिए माल को बेचने के लिए झूठ का सहारा लिया, उसने खरीदने वाले को धोखा दिया, उसने अपने माल के ऐब को छुपाकर माल बेच दिया। तो ये जो अमल है, ये अमल की वजह से उसका वो कमाई, उसकी वो आमदनी हराम कर दी जाती है। तो लिहाजा हमें हलाल रोजी का इंतजाम करना है, और जब भी हम कसब करें तो फिर हलाल जरिए से ही उस काम को अंजाम दें और हलाल जरिए से ही आमदनी को इख्तियार करें। ये तो तिजारत पेशा अफराद के लिए बात हो गई। मुलाजिमत करने वाले हजरात के लिए उनकी आमदनी में कहां हराम की आमिज़ें हो जाती है? तो फुक़ाहे कराम ने सराहत के साथ जिक्र फरमाया है कि आदमी जब मुलाजिमत के लिए जाता है तो जाहिर सी बात है उसकी कंपनी की तरफ से, उसके मालिक की तरफ से, उसके बॉस की जानिब से उसके लिए जितना वक्त काम का मुकर्रर होता है और जितना काम उसके जिम्मे होता है, तो उस मुकर्ररा वक्त में उस काम को अंजाम दे लेना ये उसकी मुलाजिमत की आमदनी के हलाल करने के लिए जरूरी है। अगर कोई अपनी अटेंडेंस तो रखता है, अपनी हाजिरी तो देता है, लेकिन उस कंपनी की किसी काम को अंजाम नहीं देता, उसके जिम्मे जो काम है उस काम को बखूबी अंजाम नहीं देता, और जब सवाल होता है तो अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठ का इस्तेमाल करता है, तो फिर जाहिर सी बात है कि उसने अपनी आमदनी, उसने अपनी कमाई को हासिल करने में झूठ का इस्तेमाल किया। ताजिर माल बेचने में झूठ कहकर अपने आमदनी को, अपनी कमाई को हराम कर लेता है। तो मुलाजिमत पेशा अफराद अपने कामों, अपनी कमियों पर और अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए झूठ कहकर अपनी आने वाली आमदनी को हराम कर लेते हैं। तो लिहाजा इससे हमको बचने की कोशिश करनी चाहिए। हम जो अपने लिए रोजी का इंतजाम करते हैं वो भी हलाल होना चाहिए। हम किसी के यहाँ मेहमान जाएं, किसी दावत में जाएं और जो भी लुकमा खाएं उसकी भी अच्छी सी तनकी, उसकी भी अच्छी सी जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि जो भी लुकमा चाहे हमारी कमाई का हो या फिर हम
हमारी ज़ियाफत के लिए जो इस्तेमाल हुआ हो। बहरहाल लुक़मा अगर हराम का गले के नीचे उतरता है तो फिर आदमी उसकी बरकतों से महरूम हो जाता है और हराम लुक़मे की नहुसतों का शिकार हो जाता है। इस हवाले से कि अल-मुअज्जम अल-औसत में एक रिवायत मौजूद है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि हज़रत सआद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि हुज़ूर मेरे लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे। मेरी जुबान में एहसास आ जाए कि मैं जब भी दुआ करूं तो मेरी दुआ फौरी कबूल हो जाए। हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम मुस्तजाबुद दावात बनना चाहते हो, अगर ऐसा कमाल हासिल करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए जरूरी और लाजिम यह है कि तुम रिज़्क़ हलाल तलाश करो, रिज़्क़ हलाल का इस्तेमाल क्या करो। मौला ताला ये कमाल और खूबी से सरफराज फरमाएगा। ऐसी हजरत आप देखें, ये तो हम जो खाते हैं, जो लुक़मा हमने खाया है हमारे गले के नीचे उतरा है, उस लुक़मे के मुतालिक बात हुई। अब अगर कोई आमदनी से हम जो लिबास पहनते हैं, अगर ऐसी आमदनी जो हराम जरिए से माल कमाया गया हो, उससे अगर लिबास अगर इस पहनते हो, यानी खारिज में भी कोई चीज इस्तेमाल करते हो, तो फिर उसकी भी क्या वईदें हैं और उसके भी क्या नुकसानात हैं। समाअत फरमा लें कि सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि फरमाया गया, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रिवायत फरमाते हैं कि मन इश्तरा सौबन बिअशरति दराहिमा वफीही दिरहमुन हरामुन लम यक़बलल्लाहु लहु सलातन मा दामा अलैहि। कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि फरमाया गया, हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी ने 10 दिरहम का कोई लिबास खरीदा और उसमें 1 दिरहम, यानी उन 10 दिरहमों में 1 दिरहम हराम का था, 9 दिरहम हलाल तरीके से कमाए हुए थे और 1 दिरहम हराम जरिए से कमाया हुआ था। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर ऐसा लिबास जिसकी खरीदारी में 1 दिरहम भी हराम का शामिल कर दिया गया हो और वो लिबास आदमी जब पहन लेता है, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तक वो लिबास उसके जिस्म पर होता है तब तक मौला ताला उसकी कोई इबादत को कबूल नहीं फरमाता, कोई इबादत उसकी कबूल नहीं होती की जाती। और फिर यकीनन वो तमाम तर जो 9, आमतौर पर हमारे अहबाब में ख्याल होता है कि ठीक है भाई चलो, यानी हम अगर इसका रेशियो देखते हैं तो 9 दिरहम तो हलाल के हैं, 1 दिरहम हराम का हुआ तो क्या हुआ, यानी ज्यादा दिरहम, ज्यादा आमदनी, ज्यादा रुपया तो हलाल का है, तो ज्यादा जो होगा उसका असर ज्यादा होगा, जो कम होगा उसका असर कम होगा। हराम माल का 1 दिरहम है, हलाल माल के 9 दिरहम है, तो जब ये ज्यादा है तो इनका असर ज्यादा होगा, हराम माल का असर कम हो जाएगा। ये आमतौर पर शैतानी वसवसे होते हैं जो जिसके जरिए शैतान हमें इन बुराइयों में मुलविस करना चाहता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाते हैं कि तुम इस वसवसे का शिकार मत हो जाओ। तुम 9 दिरहम हलाल के भी हो और कोई लिबास खरीदो जिसमें 1 दिरहम भी हराम का शामिल हो जाए, तो फिर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस लिबास में तुम्हारी कोई इबादत ही कबूल नहीं होती। और जब कोई नमाज जैसी अफजल इबादत कबूल नहीं होती तो फिर कोई दुआ हमारी कैसे कबूल हो सकती है। तो लिहाजा नाज़रीन कराम, हमें कसबे हलाल के लिए कोशिश करनी चाहिए, रिज़्क़ हलाल के लिए कोशा रहना चाहिए और हराम माल से बचना चाहिए। अब ये इसी के साथ ये बात भी वाज़ेह तौर पर समझ जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही हदीस पाक है कि हलाल चीजों को भी बयान कर दिया गया है, हराम चीजों को भी बयान फरमा दिया गया है, लेकिन आदमी इन दोनों के दरमियान, यानी ऐसी चीज जो मुश्तबे हो, जो शुबा में डालती हो, उन चीजों के जरिए भी आदमी नुकसान उठाता है और उन चीजों को इख्तियार करके यकीनन आदमी हराम काम की तरफ, हराम माल की तरफ माइल होता है। हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसा माल हो जिसमें तुम्हें शुबा पड़ जाए, डाउट आ जाए कि हलाल है या हराम है, तो फरमाया गया कि हलाल होगा समझकर इस्तेमाल कर लेने के बजाय उसको हराम समझकर छोड़ दिया जाए, ताकि अगर हम उस माल को इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर वो हलाल था तो ठीक है
اگر وہ حرام تھا تب تو ہم بالکل حرام کی نحوستوں کا شکار ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا، حلال بھی تھا پھر بھی ہم نے چھوڑ دیا، تو احتیاط کرنے کی وجہ سے ہم برائی کے شکار تو نہیں ہوں گے، اور اگر وہ واقعی مال حرام تھا تو پھر ہم حرام مال کھانے سے محفوظ رہ جائیں گے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا گیا کہ مشتبہ مال یا ایسا کوئی ذریعہ جس کے ذریعے مال کمایا گیا ہو جس میں شبہ پایا جاتا ہو، تو ان سے بھی حفاظت کرنے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ کھلے عام میں جو حرام ہے اسے تو بچنا ہی ہے، ساتھ ہی وہ مال جو مشتبہ ہو، وہ مال جو شبہ میں ڈالتا ہو، وہ مال جس میں ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہو، ایسے مال سے بھی ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور علاوہ اس کے کہ وہ ذریعے جس کے ذریعے مال حرام ہو جاتا ہے اس کی بھی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے۔ ہم بالکل اختصاص کے ساتھ 2-3 حدیثیں پیش کر کر اس درس کو اختتام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اس 9ویں مجلس کا جو دوسرا حصہ ہوگا اس میں حضرت کے مبارک ارشادات کو بھی ذکر کر دیا جائے گا، چونکہ یہ بہت ہی حساس مسئلہ تھا، اسی لیے قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس مسئلے کو اچھی طرح ہم سمجھ جائیں کہ حرام مال کب ہوتا ہے، حلال کب ہوتا ہے، اور مشتبہ کیا ہوتا ہے، حلال مال کی برکتیں کیا ہوتی ہیں، حرام مال کی نحوستیں کیا ہوتی ہیں، اور مشتبہ مال کی بھی نحوستیں کیا ہوتی ہیں، اچھی طرح ہم سمجھ جائیں، اور ہماری معیشت اور ہماری روزی کی کمانے میں ہم کہیں پر کسی برائی کا شکار ہو رہے ہوں تو اس سے ہمارا تحفظ ہو جائے۔ اسی لیے یہ ضروری باتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ دیکھتے جائیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من غش فلیس منا، کہ جس نے تجارت کرتے ہوئے دھوکہ دیا فلیس منا، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، یعنی وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جس نے دھوکہ دیا ہے۔ مال تجارت کر رہے ہیں لیکن دھوکہ دہی کر دی، تب پھر وہ رزق حرام تو دور کی بات ہے، رسول پاک علیہ السلام اپنی جماعت سے ہی اس کو باہر فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کا ہم سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہم نے پیش کی ہے۔ ایسے ہی عام طور پر تاجر حضرات کا ایک معمول یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاس کچھ مال کو اسٹاک کرتے ہیں تاکہ مارکیٹ میں جب وہ چیز کم ہونے لگے اور قیمتیں بڑھنے لگے تو پھر اس مال کی قیمت بڑھا کر بیچ کر زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ ہم میں سے بہت سارے احباب تاجر حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو تجارت کے اصول تو دنیاوی طور پر اصول تو تجارت کے جان لیتے ہیں، مگر مذہبی طور پر تجارت کے اصول کو نہیں سیکھنا چاہتے، جس کی وجہ سے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہماری آمدنی کا ذریعہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہمارے پاس مال جمع ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے دنیاوی جو تجارت کا اصول ہے کہ ہاں بھئی مال ہے آپ کے پاس تو زیادہ سے زیادہ چیز خرید کر رکھ لو، اسٹاک کر لو، جب مارکیٹ میں اس کی آمدنی، اس کی آمد کم ہوگی تو پھر اس کی قیمتیں بڑھنے لگے گی، جب ہم اپنا مال نکالیں گے تو زیادہ قیمت میں بیچیں گے اور پھر 2 گنا 6 گنا 4 گنا آمدنی کم ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس متعلق کیا بیان فرماتے ہیں، سنیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 40 دن سے زیادہ غلہ روکے رکھا، مال اپنے پاس جمع کر کے رکھا، اسٹاک کر کے رکھا 40 دن سے زیادہ، تو حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا اب اللہ تعالیٰ سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں رہتا، مولا تعالیٰ اس کی کوئی دعا کو قبول نہیں کرتا، اس کی کوئی حاجت کو پوری نہیں فرماتا، اب وہ اللہ کی تمام تر فضل اور کرم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے فضل سے محروم ہو گئے تو اب کون سی تجارت ہم کو برکت عطا دے گی، کون سی تجارت ہم کو فائدہ دے گی؟ تو لہذا تجارت کم ہو مگر فضل الہی شامل حال ہو تو پھر ہماری حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ تجارت تو لاکھوں کروڑوں کی نمبرنگ میں ہو رہا ہے، لیکن فضل الہی اور کرم مصطفیٰ سے اگر محروم ہو تب پھر ہمیں وہ تجارت کوئی فائدہ نہیں دینے والی ہے۔ اور پھر ایک شعب الایمان کی تو روایت ہے جس میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ غلہ روکنے والا جذام اور افلاس میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، جسمانی مرض یعنی جذام میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور افلاس یعنی مال میں بے برکتی کی مرض مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تو لہذا ناظرین کرام رزق حلال تلاش کریں، اور ہم جو بھی کام کرتے ہوں، تجارت کرتے ہوں یا ملازمت کرتے ہوں، اس کو اچھی طرح دیکھ لیں کہیں ہم سے اسلامی اصول کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی،
کہیں ہم جو کما رہے ہیں اس میں کہیں حلال مال جا کر وہ حرام ذریعہ تو نہیں ہو جا رہا، اس کا جائزہ لیں، وہ چاہے ملازمت ہو، وہ چاہے تجارت ہو، اور وہیں پر مال مشتبہ سے بھی بچنے کی کوشش کریں تاکہ مولا تعالی ہم پر فضل فرمائے، ہماری زبانوں میں اثر پیدا ہو، ہماری عبادتیں مولا قبول فرمائے، اور مال حرام کی نحوستوں سے ہم محفوظ رہیں اور مولا تعالی کی فضل و کرم کے حقدار اور امیدوار بنے رہیں۔ اس درس میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ حضرت نے یعنی حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کون کون سی روزی سے متعلق کن کن فضیلتوں کو حبیب پاک علیہ السلام کی ارشادات مبارکہ کی روشنی میں بیان کیا ہے، اس کو آنے والے درس میں ہم انشاءاللہ سنانے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں گے۔ مولا تعالیٰ سے ہم دست بدعا ہیں کہ مولا تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا فرما اور رزق حلال تلاش کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ مولا تعالیٰ ایک ایک لقمے کی حفاظت فرما، اور ہم جو روزی اختیار کرتے ہوں وہ ہمارے لیے دلوں میں نور کا سبب بنا، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔